کچھ عرصے سے خان صاحب بالکل تیار ہو چکے تھے کہ میں پی ایم ہاؤس چھوڑنے والا ہوں. اس وقت اپوزیشن جو کہتی تھی کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی, اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو مہنگائی کرنی پڑے گی, لیکن اس کا برنڈ پی ایم ایل این پہ پڑے گا. اس وقت پاکستان سیریس کرائسس کے اندر ہے. جو آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز ان کو فالو کریں گے تو آپ کو نیکسٹ پیسے ملیں گے, اس کے بغیر تو نہیں ملیں گے. کیا انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف نے سازش کی ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. 9 اپریل کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی دن تھا جب ملک کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. عمران خان نے اپنا اقتدار میں ہوتے ہوئے جب اقتدار کے آخری لمحے چل رہے تھے تو چند ایک صحافیوں کو بلایا ہے. ان صحافیوں میں ایک واحد خاتون صحافی فریحہ ادریس بھی تھی جنہوں نے عمران خان کا اقتدار جاتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے. فریحہ صاحبہ، آپ نے تو عمران خان کے اقتدار کو آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ واحد خاتون تھی جو پی ایم ہاؤس میں لاسٹ ٹائم موجود تھی. کیا پالیسیز تھی عمران خان کی؟ افسردہ تھے یا بڑے جوش سے پی ایم ہاؤس چھوڑ کے گئے وہ؟ بالکل بھی افسردہ نہیں تھے, اور میرے ساتھ اور صحافی بھی تھے. دے ور میلز اتفاقاً. آئی واز دا اونلی فیمیل جرنلسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اور ان کی کچھ ساتھی بھی تھے. تو ایک قسم کا ظاہر ہے سب میں پریشانی تو نہیں تھی, لیکن ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ کیا ہوگا. جس وقت بلایا تھا اس وقت بھی ہم نے بہت سوچا کہ ہمیں کیوں بلایا ہے, اور اس وقت تو ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ ہم جب جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر بھی چلے جائیں گے. جیسے جیسے خبر انفولڈ ہو رہی تھی وہ بتایا, ہم نے دیکھا کہ کیا پی ایم کا ریاکشن ہے اس وقت کے پی ایم کا, عمران خان صاحب کا. اب میں دوبارہ بھی جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے جو اب ایز لائک اس کو اگر ہم ایویلیویٹ کریں, ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا, یہ میرا اوپینین ہے, کہ ہم ابھی آج شاید نہیں میں جا رہا, مگر یہ ان کو پتہ تھا کہ میں نے اب جانا ہے. اور یہ اس دن سے نہیں پتہ تھا, یہ اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی, ان سے بھی ہم نے نوٹس شیئر کیے, میری بھی اس سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی. تو وہ اب کچھ عرصے سے خان صاحب بالکل تیار ہو چکے تھے کہ میں پی ایم ہاؤس چھوڑنے والا ہوں, اور مجھے لگتا ہے انہیں آگے کا بھی پلان بنایا ہوا تھا. مطلب ان کو بڑا کلیئرٹی تھی کہ میں نے اب جلسے کرنے ہیں, سنڈے کو میں نے لوگوں کو کال دے دی ہے, ایسے کر دیا ہے, سنڈے کو کافی لوگ آئیں گے یہ بھی انہوں نے کہا. لیکن خیر وہ جتنے لوگ آئے میرے خیال سے اتنا تو انہوں نے نہیں سوچا تھا. پریشان نہیں تھے مگر حیران ضرور تھے. تو وہیں پر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں کھل گئی ہیں, تو اس پہ وہ حیران تھے. یہ میں نے کہا نا کہ پریشان بالکل نہیں تھے لیکن حیران ضرور ہوئے تھے. خان صاحب کیا کیا لے کر گئے؟ اپوزیشن اور مریم نواز خصوصی طور پر کہتی ہیں خان صاحب بہت سے تحفے بھی ساتھ لے گئے, حتیٰ کہ گاڑی کا الزام بھی لگا, گاڑی بھی ساتھ لے گئے. آپ نے خان صاحب کو کس پر جاتے ہوئے دیکھا اور کیا کیا لے کر گئے خان صاحب؟ کتنے ایک بریف کیس ساتھ لے کر گئے؟ دیکھیے, مریم اورنگزیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ تو ان کی اب ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے, وہ ان کی انفارمیشن ہے, اس کے اوپر ہم تحقیق کر سکتے ہیں صحافی کی حیثیت سے. جو ہم نے دیکھا تھا اور بڑے عرصے سے, اور پھر وہ بھی انہوں نے دیا ہے جو اماؤنٹ آف منی اسپینڈ ہوا ہے ان کی ہیلی کاپٹر رائڈ پہ, کیونکہ ہم جانتے ہیں خان صاحب ہیلی کاپٹر میں بنی گالا سے آتے تھے اور وہیں سے چلے جاتے تھے. اس کے بارے میں کافی ہم نے پہلے بھی یہ باتیں سنی ہوئی ہیں, اور وہ بتایا بھی تھا انہوں نے, ہم سے ان سے کوسچن ہو چکا ہے تو کلیئرلی بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روٹ لگتا ہے, اتنی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اور جو انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ یہ کہ پرائم منسٹر کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ویسے ہی مینٹیننس کے لیے ہر وقت ریڈی ہوتا ہے, اس نے ایک چھوٹی سی رائڈ بھی لگانی ہوتی ہے, یہ ہمیں بتایا گیا تھا. تو جب وہ ایک چیز آپ کے استعمال میں ہے ہی تو اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس لیے یہ بات, کیونکہ یہ 2-3 دفعہ سوال ہو چکا ہے خان صاحب سے پہلے بھی, اب دوبارہ جو انہوں نے اماؤنٹ آف منی دیا ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو اس کے اوپر جب بھی کبھی ملیں گے خان صاحب سے تو یہ سوال ضرور کریں گے, آپ بھی ضرور کرنا. آئی تھنک کوسچن پوچھنا تو ہمارا استحقاق ہے. لیکن جس وقت وہ گئے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی کوئی استعمال کی چیز نہیں تھی, وہ روز آتے تھے, روز چلے جاتے تھے. انہوں نے اس کو کبھی بھی ایز اے گھر نہیں بنایا تھا, ایز این آفس یوز کرتے تھے. وہاں کے لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ خان صاحب کھانا بھی اپنا خود لے کر آتے ہیں. وہ بلکہ شہباز گل صاحب نے تو کہا کہ ٹفن میں کھانا آتا ہے, اور ہم لوگوں کو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے, اور ہمیں اے سی چلانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اے سی چلانے کے اوپر بھی آورلی
एम्बार्गो है कि इतनी देर चल सकता है, इतना नहीं। इमरान रियाज साहब ने उनको जाते हुए देखा है, मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा पीएम हाउस से। हम लोग उस दूसरे कमरे में रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट में सुनी थी जिसमें वो कहते हैं वो एक डायरी लेके गए थे। वो डायरी मैंने देखी है क्योंकि जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे तो वो एक डायरी थी जिसमें अपने नोट्स लिख रहे थे। आपको बुलाया था कि मरासला दिखाना है, जो अमेरिका ने साजिश की है, जो मरासला भेजा है सफ़ीर के ज़रिए, वो आपको दिखाने के लिए बुलाया था, और ख़ान साहब ने क्यों नहीं दिखाया आपको मरासला? हमें बिल्कुल इसलिए बुलाया गया था। उससे पहले भी एक दफ़ा मुरासला असद उमर साहब ने हमें दिखाया था, मगर उसका जो मतन है वो बताया था उस मीटिंग में। अभी जर्नलिस्ट को जब बुलाया गया था आई वाज प्रेजेंट। फिर काफ़ी उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को वो देखा तक काफ़ी लोगों ने, मगर क्योंकि उसको एक लॉ के तहत हमें हाथ में नहीं दे सकते थे, उसके ऊपर ऑब्वियसली कोड भी था, लेकिन उसका जो मतन है वो अब इतनी दफ़ा हम सबको बताया जा चुका है कि अब मेरे ख्याल से हम सबको ज़बानी याद होगा। तो और जो चीज़ें NSA ने उसको कंफर्म कर दिया NSC ने, तो वो तो अब उसके ऊपर दो राय नहीं है कि मरासला है। एक मरासला आया, उसके बाद जो एम्बेसडर थे उनके हवाले से भी हमने तहकीक की, उनके बारे में यही कहा जाता है इंतहाई अपराइट पर्सन है। उन्होंने ये बात भी बताई है कि मैंने ही कहा था कि डिमार्श करें। डिमार्श उस वक्त किया जाता है जब अनडिप्लोमेटिक ज़बान इस्तेमाल की जाती है। अनडिप्लोमेटिक ज़बान के बारे में हमें जिन लोगों ने वो पढ़ा है काफ़ी खुल के बताया है, वो मगर मेरे ख्याल से यहाँ बताना नहीं चाहिए, बट इट्स शॉकिंग, काफ़ी शॉकिंग बात है ये। फरीहा साहिबा, मुझे क्या ये बताना पसंद करेंगी आप कि क्या मतन था उस मरासले में? क्योंकि कहा जाता है ख़ान साहब ने जिन लास्ट टाइम सहाफ़ियों को बुलाया और उनको कुछ ना कुछ बताए भी हैं हक़ाइक़ क्या हैं, और ख़ान साहब उन लोगों को करीब के सहाफ़ी समझते थे। जी, उन्होंने जो बताया हमें वो एग्जैक्टली वही है जो वो सबको बता चुकी हैं। हमें ज़रा पहले पता चल गया था क्योंकि सबसे पहले जब दिखाया था तो हम लोगों को बुला के दिखाया था। उसमें देखिए 3 हिस्से जो हम बार बार कहते हैं। पहला तो ये था कि आप जो हैं ये एक VONC जो आनी है, इसके अंदर इमरान खान साहब को हार जाना चाहिए, हार जाएंगे तो उसकी जो है आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अगेन ये उनके जो हमें बताया गया, और अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर माफ़ कर दिया जाएगा, वरना रिपरकशंस है। यही बात थी। अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज वाले पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर देती हूँ कि वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग बात थी। मैन्यूवरिंग होती है, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग पूरी दुनिया में करती हैं, बड़ी ताकतें छोटी ताकतों के साथ करती हैं, मुल्क की अंदरूनी ताकतें भी करती हैं, वो हर जगह होती है। लेकिन ये जो इसका रिएक्शन दिया PTI ने और इमरान खान साहब ने, उसके बाद शायद ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। अब तो आप देख लें जो एब्सोल्युटली नॉट है वो एक पूरी का पूरा मोटो बन चुका है लोगों का, ख़ासतौर पे PTI के सपोर्टर्स का। सो ये जो 3 बातें हैं, और उसमें मैं फिर अगेन NSC पे जाऊंगी क्योंकि NSC ने जो बात की है उसको तो फिर हर कोई मानता है। अब अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दोबारा NSC बुलाई, उन्होंने फिर एंडोर्स कर दी। उसमें ये बात कही गई है कि एक मुदाखलत हुई बाहर से, उसमें ये बात की गई है कि हम इनको डिमार्श करेंगे, उसमें ये बात की गई कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। तो ये तो पक्की बात आप समझ लेना, जिनको अगर कुछ लोगों को इख्तलाफ भी और है, कुछ जर्नलिस्ट को भी है, कुछ लोगों को भी, कि शायद इसको एग्जैजरेट किया गया है, तो ये बातें तो उसको इस पे कोई दो राय नहीं दे सकता। फरीहा साहिबा, नवाज़ शरीफ का नाम ले रहे हैं खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, कि उनकी साजिश थी। क्या उन्होंने आपको ये बताया था कि मियां नवाज़ शरीफ ने साजिश की है क्या? उन मीटिंग्स में बताया था, बिल्कुल उन्होंने मेंशन लिया था। उन्होंने कहा कि एक लंदन में है, और आपको याद है जो उन्होंने जलसा किया था खान साहब ने पहला इस्लामाबाद में, उसमें भी उन्होंने ये बात की थी। तो कैरेक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आप वो लोकल हैंडल्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब देखिए अब टाइम फ़र्क हो गया है। उस वक्त का वक्त दूसरा था। मैं समझती हूँ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हमें बुला के बता रहे थे, वो हमें उतना बता रहे थे जितने से उनको लगता था कि शायद उनकी हुकूमत के हवाले से वो एक मौक़िफ़ बना सकें। अब वो जलसों में बात हो रही है। अब हम एक PTI की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में हैं, तो रोल्स बदल गए हैं। जो उस वक्त अपोजिशन थी वो अब हुकूमत में है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं। सो जो अब की जो बात है वो उस वक्त की बात से फ़र्क है मेरी नज़र में। स्पीकर थे असद कैसर, PM हाउस में आए, फिर PM हाउस से क्या मरासला लेकर वो पार्लियामेंट गए थे और कुछ लोगों को दिखाना चाहते थे मरासला क्या? जी, उन्होंने कहा भी था, आप उनको सुने तो उनका अक्सर मकसद यही था कि मैं अनाउंस करूँगा कि ये मरासला है, और आप लोग सब आके, क्योंकि मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता, बट आप लोग मेरे चेम्बर में आ जाएं, जो देखना चाहता है। मैं लीडर अपोजिशन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे जो अब PM है, उनको भी कह रहा हूँ कि वो आके देख लें। तो ये तो उन्होंने कहा भी है, वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कही है
کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ لیا جائے. یہ فریحہ صاحبہ اگر 9 اپریل کو عدالتیں نہ کھلتی تو خان صاحب 1-2 دن اقتدار میں مزید رہ سکتے تھے. کیا ان کی سوچ تھی؟ تھنک ٹینک تھا ان کا اور اسپیکر کا؟ پتہ نہیں, اب دیکھیں ہاؤ کین آئی گیس دیٹ, جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن یہ کہ عدالتیں کھل کے کچھ ہوا تو نہیں, صرف کھلی تھی تو ہوا جو وہ تو ووٹنگ تو ہو گئی تھی. اب پریشر تھا شاید, پروبیبلی اس کا پریشر بلڈ ہوا ہوگا, لیکن جس بیس پہ ایک عدالت کھلی تھی وہ تو ہوا ہی نہیں تھا معاملہ. تو اس لیے یہ اب آئی تھنک وہ جو مومنٹری کنفیوژن میں بہت کچھ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس دن بھی ہوا. فریحہ صاحبہ آپ کی موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی ہے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں ملک میں؟ الیکشن دیکھ رہے ہیں, کیسے کنٹرول کریں گے جو اتنی مہنگائی ہے, اکنامکلی کرائسس ہیں, IMF سے بھی معاہدے کیے ہوئے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وقت پر الیکشن کرائیں گی یا الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں گی؟ یہ تو $1 ملین کویسچن ہے, وہ خود بھی اسی کے بارے میں کویسچن کر رہی ہیں ساری جماعتیں, ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مین ایشو بجٹ کا ہے. دیکھیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ دس از الیکشن ایئر. PTI فل فلیج الیکشن کیمپین میں چلی گئی ہے, باقی جماعتیں کیوں پیچھے رہیں؟ سو وہ بھی آئی تھنک آنا چاہیں گی کہ ہم الیکشن کیمپین میں ہی آئیں. لیکن یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. اپوزیشن جو اب گورنمنٹ میں ہے وہ بڑے عرصے سے ان ترمیم سے نہیں اتفاق کرتی جو کہ عمران خان صاحب نے کی ہیں, ان کی گورنمنٹ نے کی ہیں. میری الیکشن کمیشن کے ممبر سے بات ہوئی تھی, وہ کہے تھے کہ الیکٹورل ووٹنگ مشین تو اس سال نہیں استعمال ہو سکتی. اس میں الیکشن کمیشن کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ 2.5 سال کا وقت ہمیں چاہیے. آپ نے جو IMF کی ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کریں گے تو آپ کو نیکسٹ پیسے ملیں گے, اس کے بغیر تو نہیں ملیں گے. سعودی عرب نے بھی آپ کو جو پیمنٹ ہے وہ مشروط کر دی ہے IMF کے ساتھ. UAE گئے, وہاں سے بھی کوئی اتنا معاملہ نظر نہیں آ رہا. تو اس وقت پاکستان ہم ایک سیریس کرائسس کے اندر ہیں. یہ فیصلے, یہ کولیشن گورنمنٹ میں کافی جماعتیں ہیں, لیکن اس کا برنٹ PMLN پہ پڑے گا. وہ PMLN جو کہ کچھ مہینے پہلے تک ہمیں لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ اس وقت کی جو تھی اس کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, PMLN اس وقت کافی پاپولر نظر آئی تھی. اب یہ سوال لیجٹیمیٹلی پوچھ رہے ہیں PMLN کے لوگ کہ ہم یہ سب سٹیپس کریں گے تو ہمارے اوپر سارا کا سارا بار آ جائے گا جو کہ PTI نے اٹھانا تھا. اس وقت تو دیکھیں اپوزیشن جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو مہنگائی کرنی پڑے گی. ناؤ دے ول ریئلائز کہ یہ انٹرنیشنل فنومینا بھی ہے, یہ IMF کی کنسٹرینٹ بھی ہیں. اس کے اندر ایک بات جو PMLN بابا کہتی تھی کہ ہم ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو حل کریں گے. اب وہ کون سے ایڈمنسٹریٹو میجرز وہ لینے جا رہے ہیں جن سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ اسحاق ڈار صاحب سختی سے اس بات کے خلاف ہیں کہ مہنگائی کی جائے, تبھی یہ تجویز دی گئی تھی کہ انٹرم سیٹ اپ کو دینے دیں, IMF سے نیگوشیٹ کرنے دیں. لیکن میرے خیال سے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا. ناظرین میرے ساتھ موجود تھی فریحہ ادریس. یہ وہ خوش نصیب کہا جا سکتا ہے صحافی ہیں جنہوں نے عمران خان کے اقتدار کو 9 اپریل 2022 کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.